بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ میرے ہسبینڈ نے سامان وغیرہ میں نے کچھ منگوایا تھا، وہ ڈرائیور کے ہاتھ ابھی بھیجا ہے۔ میں نے کولڈ ڈرنکس منگوائی تھی، ٹن بیگ بھی اور دوسری بھی، اور کچھ سب گول اور کچھ ویسے کچھ عام روزمرہ کی چیزیں تھیں، اور کچھ بریانی مسالے وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں کچھ چاہیے تھی، تو وہ جو ہے میں نے پھر منگوا لی تھی، کیونکہ آج میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی تو وہ ہم نے سیلیبریٹ کرنی تھی۔ دعوت ہی تھی ایک قسم کی کہ ہمارے نیبر ہیں، کراچی ہوتے ہیں، تو وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں، تو وہ چھٹیاں اور عید گزارنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے، تو ان کی ویسے بھی دعوت کرنی تھی۔ تو میری بیٹی نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے پھر میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی، کیونکہ ویسے تو اس کی برتھ ڈے جو تھی وہ تھی 11 مئی کو تھی، تو یہ ہم نے ان کا ویٹ کیا تھا۔ اور یہ سرسوں کا تیل تھا، وہ میں نے اچار ڈالا ہے تو اس میں کم پڑ گیا تھا، تو یہ پھر میں نے اور مزید منگوا لیا تھا۔ اور چکن کے یہ میں نے 2 پیکٹس منگوائے تھے، کیونکہ بریانی ذرا زیادہ کوانٹٹی میں بنوانی تھی، تو پھر میں نے کہا اچھا چلے میں زیادہ ذرا منگوا لیتی ہوں۔ پھر کچھ گھر کے لیے بون لیس نکال لیا تھا اور زیادہ جو ہے وہ بریانی کے لیے علیحدہ سے رکھ لیا تھا۔ اور یہ پھر پیاز براؤن ہو رہے تھے، اس میں نے زیرہ ڈال دیا تھا، چکن کو دھو کے اور میں نے علیحدہ سے رکھ دیا۔ یہ لہسن تھا کافی کوانٹٹی میں، پیاز تھے 6، ہری مرچیں کافی ساری تھی، ادرک تھی، یہ میں نے سارے ڈال کے تو گرائنڈ کر لیے۔ میں نے کہا چلیں یہ نا ابھی مسالہ وغیرہ جو پہلے سے بنا کے تو رکھ لیتی ہوں۔ اور ساتھ یہ چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا تھا، اور سارا مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور اپنے گھر کے بھی مسالے میں ڈالوں گی اس میں، سرخ مرچ، ہلدی اور نمک، اور ساتھ ایک پیکٹ جو ہے، پھر ایک پیکٹ ڈالنا پڑتا ہے اس طرح، اگر آپ وہ گھر کے مسالے نہ ڈالو تو پھر آپ کو 2 پیکٹ ڈالنے پڑتے ہیں، تو گھر کے بھی مسالے ذرا اسپائسی ہوتے ہیں، اس لیے پھر میں یہ بھی ذرا ڈالتی ہوں۔ اور یہ رائتا میں نے دہی گھر میں لگا لیا ہوا تھا، تو رائتا میں نے اس میں نمک ڈالا ہے، کالی مرچ، اور ساتھ جو ہے وہ زیرہ ڈالوں گی، اور پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ اور کھیرا یہ کاٹ کے تو میں نے اس کا جو ہے وہ بنا لیا ہے رائتا، کیونکہ بریانی کے ساتھ رائتا ذرا ہم لوگ بغیر رائتے کے جو ہے بریانی نہیں کھاتے۔ دہی بڑے اور سموسے میں نے بازار سے منگوا لیے تھے، پھر یہ اس کی لیئرز لگانی تھی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ لگا دیں۔ میں سارا مسالہ بھی بنا لیتی ہوں، بوائل چاول کر لیتی ہوں، لیکن مجھے ہوتا ہے کہ یہ مجھے جو لیئرز ہیں یہ ذرا اچھے طریقے سے لگاتے ہیں، پھر وہ چاول جو ہے وہ بڑا اچھا سارا مسالہ جو ہے وہ چاولوں کے اندر تک جذب ہو جاتا ہے۔ تو لیئرز انہوں نے لگا دی تھی، پھر اوپر میں نے ڈال دیا تھا اس کے اوپر زردہ رنگ، اور اس کو دم پہ دے دیا تھا۔ میں نے کہا چلیں یہ کام میرے ختم ہو جائیں، پھر جیسے مہمان آئیں گے تو چلیں پھر ذرا بس صرف سرونگ کا ہی کام رہ جاتا ہے، مزید کوئی جو ہے وہ پھر اتنی نہیں ہوتی، پھر بندہ ذرا مہمانوں کو بھی بندہ ٹائم دے۔ تو یہ اب میں نے زردہ رنگ اس پہ ڈال دیا تھا، وہ ڈال کے تو پھر اس کی میں نے اسٹیم پہ اس کو رکھ دیا تھا دم پہ، اور پھر ہم لوگ لینے چلے گئے تھے، کیونکہ مہمانوں کو بھی ہم نے لے کر آنا تھا۔ 1-2 میری دوستیں تھیں تو وہ کہہ رہی تھی ہمیں آ کے لے جائیں، تو پھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ گئی، ہم لوگوں نے کیک لیا، کیونکہ آرڈر پہ نہیں بنوایا تھا۔ میری بیٹی پہلے تو کہہ رہی تھی میں نے BDS کا بنوانا ہے آرڈر پہ، لیکن مجھے پھر وہ نہیں پسند آ رہا تھا، میں نے کہا نہیں بس آپ جو ہے وہ سارے کھا لیں، جو سٹی یہاں بیکری ہے بہت اچھی، وہاں سے ہم لوگ لے آتے ہیں بس کیک۔ پھر یہی اترے تھے، خیر انہوں نے اپنی مرضی سے جو چاہیے تھا وہ والا کیک یہ لے آئے تھے جا کے، میں تو خیر گاڑی میں ہی پھر بیٹھی رہی تھی۔ یہاں کی مٹھائیاں اور ان کے جو ہے پیزا وغیرہ اور کیک وغیرہ بہت مشہور ہیں ہمارے ادھر خانپور کے۔ تو یہ بچوں نے لے لیا تھا کیک، پھر ہم لوگ جو ہے اتنی دیر میں گھر آ گئے تھے، تو رات بھی مطلب کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلے میں نا پہلے ہم لوگ کیک کاٹ لیتے ہیں، اور میں پھر خیر تیار شیار بھی نہ ہوئی، اتنی بہت ٹائم لگ گیا تھا ہمیں، پھر میں نے چینج بھی نہیں کیے جو ہے وہ جو کپڑے اسپیشل بنوائے ہوئے تھے بس، اور ساتھ پھر بس ڈبے کو میں نے پٹھا سیدھا پاڑ کے نکال کے اس میں سے، تو کیک میں نے کہا کہیں خراب بھی نہ ہو جائے اسی دھینگا مشتی میں۔ تو پہلے ہم لوگوں نے کیک ہم نے کہا چلے کاٹ لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر بیٹھے رہیں گے گپ شپ لگائیں گے۔
تو یہ اس پہ پھر بھی میری بیٹی نے لگوا ہی لیا تھا، اس پہ کچھ BDS کا لوگو وغیرہ لکھوا لیا تھا اس کے اوپر۔ یہ پھر سارے گیسٹ آ گئے تھے۔ یہ ہم لوگوں نے اوپر ہمارے ڈائننگ ٹیبل ہے لیکن اس میں AC نہیں ہے، پھر گرمی بہت تھی تو ہم نے یہاں پہ ڈرائنگ روم میں AC چل رہا تھا تو وہیں پہ ٹیبل ساتھ جوڑ لیے تھے تاکہ آسانی سے ذرا ٹیبل تھوڑا بڑا بن جائے، کیونکہ کافی چیزیں پھر سرو کرنی ہوتی ہیں تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر ہم لوگوں نے ساتھ ٹیبل جو ہیں وہ جوڑ لیے تھے۔ اور یہ پھر ہم لوگوں نے کیک کاٹا، ساتھ میری سسٹر ہیں، بہن بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ بہت اچھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، بہت اچھی ہیں۔ مجھے کبھی بھی بہنوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے کیک کھلایا، میری بیٹی کو کھلایا۔ پھر میں نے کہا، وہ بھی بریانی کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ بریانی اپنے مبارک ہاتھوں سے سرو کریں سب کو۔ تو پھر انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کرا دی۔ تو اچھے جو دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ مجھے تو خیر زندگی میں بہت اچھے دوست ہیں، مجھے بہت اچھی ملی ہیں، اور یہ تو میری بہن ہے، خیر میں ان کو دوست بھی نہیں کہتی، بہن ہے میری۔ ایک دن بھی ہم نہ ملے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں 1 سال ہو گیا نہ ملے ہوئے۔ ہم روزانہ ملتے ہیں، ہم ڈیلی واک کرتے ہیں۔ آج کل گرمی میں ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے واک ابھی، پھر ہم نے ڈیلی ملنا ہوتا ہے، ڈیلی ہم واک کرتی ہیں، ٹریک پہ گپ شپ لگاتی ہیں۔ بہت جو ہے وہ ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا ٹائم سپینڈ ہوا ہے آج تک۔ اور پردیس میں اچھے دوست مل جائیں تو پھر یہ ہے کہ انسان کو اپنوں کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ بچیوں کے لیے ہم نے علیحدہ سے انتظام کر لیا تھا، ان کی سرونگ ہم نے ٹی وی لاؤنج میں کر دی تھی، اور لیڈیز جو ذرا بڑی تھی وہ ہم لوگ بیٹھ کے تھے ڈرائنگ روم میں۔ تو ہم نے کہا چلے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر گپ شپ لگائی۔ اور پھر یہ ہمارے نیبر ہیں جو کراچی سے آئے تھے، یہ انہوں نے بوکے اس کو گفٹ کیا، وہ پیش کیا، ساتھ کافی سارے گفٹس بھی وہ لے کر آئی تھیں۔ ایک ان کی کزن آئی تھی، وہ خود آئے تھے، باجی جو دونوں مطلب لیڈیز آئی تھیں۔ تو جو ان کا بوکے تھا بہت پیارا تھا۔ یہ میری بیٹی کی کلاس فیلو ہے، وہ پہلے سے دے گئی تھی اس کو گفٹ، ایک واچ تھی، ایک پرفیوم تھی بہت پیاری۔ اور یہ جو باسکٹ ہے وہ اس کی دوست کراچی سے لے کر آئی تھی، اس میں چاکلیٹس تھیں اور مختلف طرح کی جیولری تھی۔ تو ہم نے کہا، وہ میری بیٹی کہتی ہے چلیں اس کی بھی ہم ابھی ویڈیو بنا لیتے ہیں، کیونکہ میں کھول کے اپنی دوستوں کو بھی دکھا دیتی ہوں۔ اس نے اپنی محلے سے بھی کافی ساری دوستیں مطلب نیبر سے بھی بلائی ہوئی تھیں۔ پھر ہم نے ویڈیو میں وہ سب کو نہیں لے کر آئے کہ اچھا نہیں لگتا، کوئی کہے گا کہ ویڈیو میں ہمیں لا رہے ہیں، تو وہ ان کو پھر میں نے سامنے نہیں لائی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گفٹس وغیرہ اوپن ہو رہے تھے اب، کیونکہ میری بیٹی کو شوق تھا، وہ کہتی کہ میں نے نا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو پھر آپ نے ابھی میں کھولنے لگی ہوں، اپنے ویڈیو بنانی ہے تو بنا لو۔ میں نے کہا اچھا چلیں میں بھی پھر شیئر کر دیتی ہوں۔ تو ویسے تو میری بیٹی کی برتھ ڈے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 11 مئی کو، لیکن ہم نے ذرا لیٹ کر دی اس نے اپنی دوست کی وجہ سے۔ ویسے ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں بھی کرتے ہوتے، کیونکہ یہ ہمارا، میں سمجھتی ہوں کہ فیملی فنکشن ہوتا ہے، دعوتیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ اسی نے میرے ہسبینڈ ہمیں شاپنگ کرا دیتے ہیں، ہمیں جس کی بھی برتھ ڈے ہو شاپنگ سب نے کرنی ہوتی ہے، کھانا سب نے کھانا ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں ریمیا خان، وہاں پہ ٹائم سپینڈ کر کے آتے ہیں۔ تو اس بار خیر گرمی بھی تھی کچھ، ہم بیزی بھی رہے، بچوں کی پیپرز وغیرہ کی وجہ سے جا نہیں سکے، تو پھر اب موقع مل گیا۔ میری بیٹی کہتی نہیں میں نے تو یہاں پہ ہی سیلیبریٹ کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلیں کوئی نہیں، کر لو۔ تو یہ گفٹ میری جو بہن ہیں، دوست ہیں، ان کی بیٹی نے اس کو دیا تھا۔ اس میں بھی جیولری تھی، بینگلز تھیں، اور ساتھ انہوں نے خیر اس کو پیسے دے دیے تھے، اب کہ اپنی مرضی سے جو چیز لینی ہو وہ لے لینا۔ تو یہ ان کی بیٹی کی طرف سے گفٹ تھا۔ سلور کلر کی سٹون والی بینگلز تھیں، ساتھ سٹون والے ٹاپس تھے۔ اور تھینکس فار واچنگ میری جو ویڈیو ابھی اس سے پہلے اپلوڈ ہوئی ہے نہاری کی، بیف نہاری میں نے بنائی تھی، تو اس کے لیے بہت بہت تھینکس سب کا۔ اس کو آپ لوگوں نے 3K مطلب 3000 بار اس کو جو ہے وہ واچ کیا، ویوز دیے۔ لیکن ایک مجھے افسوس تھا، میں نے کہا دیکھیں کہ میرے جو ہیں وہ سبسکرائبر بہت کم ہیں، اگر 3000 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو کم از کم اس میں سے آدھے ہی جو ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیتے،
ان کا کیا جاتا تھا، کیونکہ فری آف کاسٹ ہے آپ کسی کو سبسکرائب کرتے ہو تو. لیکن سبسکرائب کی بہت کم لوگوں نے کیا، شاید 15 لوگوں نے بھی نہیں کیا، لیکن واچ بہت تھے، 3000 بار اس کو جو ہے ویوز ملے. جب 3000 لوگوں نے دیکھا تو اس میں سے آدھے نہیں تو تیسرا حصہ ہی اس کو آپ کر دیتے تو میرا واچ ٹائم بھی پورا ہو جانا تھا اور میرا جو ہے وہ سبسکرائبر بھی پورے ہو جانے تھے. لیکن چلیں، جو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ سبسکرائب بھی کر دیں تو انسان پھر ہی جو ہے وہ ظاہر ہے شوق سے آگے بڑھتا ہے. لیکن چلیں، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے. یہ آنٹی ہیں ساتھ ہمارے نیبرز، انہوں نے اس کو کپ جو ہیں وہ گفٹ کیے تھے بیٹی کو، بہت پیارے تھے. اور ایک بھی اس کی دوست ہے، اس نے ایک کپ گفٹ کیا تھا وہ یلو کلر کا، وہ بھی بہت پیارا ہے. تو یہ پھر پرفیوم تھی، یہ اس کے پاپا نے گفٹ کی تھی. ایک انہوں نے خیر موبائل بھی دیا، لیکن وہ پھر مجھے یاد نہیں رہا تھا، بعد میں دکھاؤں گی. اوپو کا موبائل انہوں نے اس کو گفٹ کیا تھا اور ساتھ پرفیوم گفٹ کی تھی. اور میں نے اپنی بیٹی کو چین جو ہے وہ گفٹ کی تھی. وہ میں نے خیر 11 مئی کو اس کو دے دی تھی، اب اس نے پہن بھی لی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں اب میں نے گفٹ کیا ہوا ہے تو دکھا دیتے ہیں. تو یہ میں نے جو ہے وہ چین اس کو بنوا کے دی تھی بالز والی. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو پلیز جتنی بار دیکھتے ہیں جو نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں. پھر یہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے بائے، اللہ حافظ.